الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. صلوات. فیضان محترم حضرات کرام قدر، اس عظیم الشان مجلس شہادت سے خطاب کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے میں نے آپ بزرگوں، نوجوانوں، مومنوں، مومنات کے سامنے سورہ مبارکہ یونس کی 35ویں آیت کو آج کی مجلس کا موضوع سخن قرار دیا ہے. 10واں سورہ اور 35ویں آیت. خاصا وقت گزر چکا ہے اور آپ حضرات بڑی بیداری سے مسلسل فرش ادا پر بیٹھے ہوئے ذکر محمد والے محمد بڑی بیداری سے سن رہے ہیں. بس وقت خاصا گزر چکا ہے. 11 بجے کا میرا ٹائم تھا، لیکن ظاہر ہے کہ کافی وقت بیت چکا ہے اور آپ کے اور ظاہر ماتمداری کے درمیان زیادہ حائل بھی نہیں ہوں گا. لیکن جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ تو آپ کے سامنے ہدیہ کر دوں تاکہ اسی آیت مبارکہ کے ذہن میں ہمارا آج کا سلسلہ گفتگو آگے بڑھ جائے. ارشاد ہو رہا ہے افمن یہدی الی الحق. اللہ انسانوں سے سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے، انسانوں یہ بتلاؤ کہ وہ جو حق کا راستہ دکھا رہا ہے. افمن، میرے سامنے قرآن اور عزت کے ماننے والے بیٹھے ہوئے، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع. اللہ پوچھ رہا ہے انسانوں یہ بتلاؤ کہ وہ انسان جو حق کا راستہ دکھا رہا ہے اس کی پیروی کی جائے، اس کا اتباع کیا جائے، یا امن لا یہدی الا ان یہدی، یا اس کی پیروی کی جائے جو بغیر ہدایت کے خود راہ ہدایت پر نہیں آ سکتا. پروردگار سوال کر رہا ہے. میرے سامنے بڑے بزرگ چہرے بھی ہیں، نوجوان صورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، بڑے عرصے بعد آپ کے اس شہر میں حاضری دے رہا ہوں. تو اب ظاہر ہے کہ میرے سامنے قرآن و عزت کے ماننے والے عالم اسلام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. کچھ پیغام ہے قرآن کے حوالے سے. اللہ پوچھ رہا ہے کہ ایک راستہ دکھا رہا ہے حق کا، دوسرا کون ہے جو ہدایت پا نہیں سکتا جب تک کہ اس کی ہدایت نہ کی جائے. فما لکم کیف تحکمون. انسانوں تم لوگ اس بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہو، کس کی پیروی کی جائے، کس کا اتباع کیا جائے. تو عزیزو، اگر دیکھو دو گروہ ہیں نا اس آیت کے اندر، ایک راستہ دکھانے والا حق کا اور ایک راستے کا محتاج. فقط راستے کا محتاج نہیں ہے، اپنے رزق کا محتاج، اپنے سانس کی آمد و رفت کا محتاج، اپنے لیے اولاد کا محتاج، اپنے لیے کھانے پینے کا محتاج، اپنے لیے روٹیوں کا محتاج. تو ایک طرف روٹیوں کے محتاج، دوسری طرف روٹیاں بانٹنے والے. ایک طرف رزق کے محتاج، دوسری طرف رزق عطا کرنے والے. ایک طرف سانسوں کے محتاج، دوسری طرف سانسیں بانٹنے
کہ اب جو بھی ہمیں حق کا راستہ دکھا دے ہم اس کے نقشے قدم پر چلیں. یہی ہے نا, جو بھی حق کا راستہ دکھائے گا ہم اس کے نقشے قدم پر چلیں گے. لیکن کیسے پتا چلے کہ یہ حق کا راستہ دکھانے والا ہے کون؟ کیسے پتا چلے کہ یہ حق کا راستہ دکھانے والا ہے کون؟ میں اپنی طرف سے کہوں تو آپ کو اعتراض کا حق ہے, لیکن سورہ مبارکہ لیل کی 12ویں اور 13ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی. سنو انسانوں, ہدایت کی ساری ذمہ داری ہماری ہے. سنو انسانوں, ہدایت کرنا ہمارا کام ہے. اللہ بول رہا ہے 12ویں آیت میں, اور 13ویں آیت میں کہتا ہے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. اور سنو انسانوں, دنیا اور آخرت کے سارے اختیارات ہمارے قبضے میں ہیں, ہمارے کنٹرول میں ہیں. ان دو آیتوں میں اللہ نے دو باتیں کی. کیا باتیں ہیں؟ دو باتیں. پہلی بات ذمہ داری ہے میری ہدایت کرنا, پہلی بات. دوسری بات قبضہ ہے میرا دنیا پر اور آخرت پر. آج جو سارا یہ ہمارا معاشرہ جھگڑ رہا ہے, سوچنا میرے جملے کو میں نے کیا کہا, پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں, کسی ایک خطے کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا, پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. آج جو ہمارا معاشرہ جھگڑ رہا ہے, لڑ رہا ہے, تصادم کا شکار ہے, انتشار کا شکار ہے, ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ دست و گریباں ہے, ایک انسان دوسرے انسان کو برداشت نہیں کر پاتا, یہ سارا جو جھگڑا ہے نا وہ فقط دو بنیادوں پر ہے. دو بنیادوں پر. پہلی بنیاد احساس فریضہ. یہ دنیا جو جھگڑ رہی ہے وہ ساری دو بنیادوں میں جھگڑ رہی ہے. پہلی بنیاد کیا ہے؟ فریضے کا احساس پیدا کرو. یعنی میں اس معاشرے میں ہوں, میرا کچھ فرض ہے, آپ اس معاشرے میں ہیں, آپ کا کچھ فرض ہے, ٹھیک ہے نا. تو پورا جو معاشرہ جھگڑ رہا ہے وہ دو بنیادوں پر. پہلی بنیاد ہے احساس فریضہ, دوسری بنیاد ہے مطالبہ حق. میرے جملے کے اوپر اگر جملہ میں غلط کہوں تو مجھے ٹوک دینا. سننے والے بیٹھے ہیں, سب کو لے جانا چاہ رہا ہوں کسی منزل تک. سارا جو معاشرہ جھگڑ رہا ہے وہ دو بنیادوں پر. پہلی بنیاد فریضے کا احساس, میرے بھی فرض آپ کے بھی فرض. دوسری بنیاد مطالبہ حق, اپنے حق کا آ کر مطالبہ کرو. سارا جھگڑا اسی بات کا کہ اپنا حق لینے کو سب تیار, فرض کی ادائیگی کو کوئی تیار نہیں ہے. جو باتیں کر رہا ہوں بڑی لاجیکل بات ہے. سارا جھگڑا اسی بات پر کہ اپنا حق لینے کو میں بھی تیار, آپ بھی تیار, وہ بھی تیار, وہ بھی تیار, اور فرض کی ادائیگی سے انسان کترا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ نے کس شان سے بات کی؟ انا علینا للہدی, میری ذمہ داری ہے ہدایت کرنا. اس کے بعد کہتا ہے کہ دنیا میرے قبضے میں, آخرت میرے قبضے میں. تو اس نے پہلے اپنا فرض نبھایا. توجہ کرانے والوں, یہ تمیز ذرا باریک ہے لیکن نوجوانوں کو خصوصی خطاب کر رہا ہوں. پہلے اللہ نے کہا کہ میں ہدایت کروں گا, تو پہلے اس نے اپنا فرض نبھایا. بعد میں کہا کہ دنیا میرے قبضے میں, آخرت میرے قبضے میں. تو اصول بن گیا نا کہ اللہ نے پہلے اپنا فرض نبھایا, بعد میں اپنے اختیارات بتلائے. تو اب اللہ نے پہلے تمہیں دیا پھر تم سے لیا. توجہ علی والوں, توجہ افراد بیٹھے ہوئے دائیں بائیں, اللہ نے پہلے تمہیں دیا, ہدایت دی, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد سجدے مانگے. فجر کی نماز میں اللہ کو سجدہ, ظہر کی نماز میں اللہ کو سجدہ, عصر کی نماز میں اللہ کو سجدہ, مغرب میں اللہ کو سجدہ, عشاء میں اللہ کو سجدہ, مستحبی نماز اللہ کو سجدہ, واجب نماز اللہ کو سجدہ, سفر میں اللہ کو سجدہ, حضر میں اللہ کو سجدہ. وہ ہے معبود, ہم ہے عابد, وہ ہے مسجود, ہم ہے ساجد, وہ ہے لائق عبادت, ہم ہے عبادت گزار, وہ ہے لائق سجدہ, ہم ہے سجدہ گزار. تو اس نے پہلے ہدایت دی, تم سے سجدے مانگے. تو اصول بن گیا کہ اب اللہ نے پہلے دیا ہے پھر لیا ہے. اب جو اللہ کی طرف سے آئے گا وہ پہلے امت کو دے گا. سرگوتا کے اتنے بیدار سننے والے بیٹھے ہوئے, بھائی میں آپ سے فیصلہ کروانا چاہ رہا ہوں. والے بیٹھے ہوئے
فقیر بھیک مانگے، استاد اپنے شاگرد سے تعظیم مانگے، باپ اپنے بیٹے سے احترام مانگے، تو مانگنے والے بہت ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ تو فرق کل ایک جملے میں کہ جو بے دیے مانگے وہ فقیر ہے، اور جو دے کے مانگے وہ جناب امیر ہے۔ بوجھل تو نہیں ہو رہے؟ علی کو مولا ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آ گیا ہوں علی تک، لیکن اب ایک جملہ تو کہوں گا، خدا نے ہدایت دی، سجدہ مانگی، رسول اسلام کی اطاعت مانگی، آل محمد نے قرآن کی مودت مانگی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب یہ میرے سامنے وسیلے کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کہہ رہا ہوں میں کہ قرآن تو بہت بڑی کتاب ہے، ہم اور آپ اگر آل محمد کو وسیلہ نہ بنائیں تو کسی بھی چیز کے باطنی اندرونی کمالات تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں وسیلے کے ماننے والوں سے خطاب کر رہا ہوں، اور دلیل آپ کو ممبر سے اتار دینا مجھے، پھر کہہ رہا ہوں میں کہ ہم اگر قرآن تو بہت بڑی سب سے بڑی کتاب، ہم اگر آل محمد کو وسیلہ نہ بنائیں تو کسی بھی چیز کے باطنی کمالات تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ پوچھیں گے جناب اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل میں نہ آیت پڑھ رہا ہوں نہ روایت پڑھ رہا ہوں، میں تو بڑی معروف اور بڑی عام فہم مثال بیان کروں گا، اور وہ عام فہم مثال عام کی ہے۔ احساس دلاتے رہنا کہ بیدار بیٹھے ہوں، جتنا پڑھوا ہوگا اتنا پڑھوں گا، کافی وقت گزر چکا ہے، لیکن آپ کی بیداری کو اس وقت توجہ درکار ہے، اور بیداری کے ساتھ جملہ آگے بڑھوں گا انشاءاللہ۔ ایک عام فہم مثال عام کی، ٹھیک ہے نا؟ جانا ہے مجھے وسیلے تک۔ آپ کہیں گے جناب وہ مثال ہے کیا؟ مثال بڑی آسان سی ہے، تاکہ جو میرے پیچھے نوجوان بیٹھے ہیں جو باہر سن رہے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ جائے، سناؤ زمانے کو۔ میں آیا سرگودا، اور یہ جو موسم چل رہا ہے یہ تو ہے آم کا، ٹھیک ہے نا؟ آپ آم کھا رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا، جب آپ نے آم کھا لیا، بس جملہ قابل قبول ہو تو تھک کے نہ بیٹھنا، جب آپ نے آم کھا لیا تو میں قریب آیا، سلام کیا، آپ نے جواب سلام دیا، میں نے کہا جناب یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے کہا آم کی گٹھلی۔ میں نے کہا جناب وہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں گٹھلی ہے، لیکن یہ بتائیں کہ اس گٹھلی کے اندر ہے کیا؟ توجہ چاہوں گا سارے سننے والوں کی۔ میں نے کہا جناب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کیا؟ آپ نے کہا آم کی گٹھلی۔ میں نے کہا جناب اس آم کی گٹھلی میں ہے کیا؟ آپ نے کہا جناب اس آم کی گٹھلی میں آم کا درخت ہے، آم کی شاخیں ہیں، آم کی ٹہنیاں ہیں، دھاگوں کی طرح پھیلی ہوئی آم کی جڑیں ہیں، نامعلوم کتنے آم کے باغات اس گٹھلی کے اندر موجود ہیں، نامعلوم کتنی آم کی جڑیں اس گٹھلی کے اندر موجود ہیں، نامعلوم کتنی آم کی ٹہنیاں اس گٹھلی کے اندر موجود ہیں۔ تو گٹھلی ہے ایک، اور اس ایک گٹھلی کے اندر آم کے ہزاروں باغات موجود ہیں۔ تو وہ اللہ جو آم کی ایک گٹھلی میں ہزاروں باغات کو جمع کر سکتا ہے، کیا ایک نقطے میں پورا قرآن نہیں سمیٹ سکتا؟ علی علی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ دیکھو ہر چیز کا ایک سلیبس ہوتا ہے، اور مجلسوں کا سلیبس ولایت علی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ میں نے کہا جناب میں وسیلے کے ماننے پھر کہہ رہا ہوں، وسیلوں کے ماننے والوں سے خطاب کر رہا ہوں میں نے کہا جناب اس آم کی گٹھلی میں کیا ہے؟ آپ نے کہا آم کی شاخیں، آم کی ٹہنیاں، آم کے درخت، آم کے پھول، آم کے پتے، دھاگوں کی طرح پھیلی ہوئی آم کی جڑیں ہیں۔ میں پوچھتا گیا، آپ مجھے جواب دیتے گئے، پھر میں نے آپ سے پوچھا جناب آج کل سرجری نے بڑی ترقی کی ہے، آپ نے کہا۔ میں نے کہا جناب آپ بڑا کہہ رہے ہیں کہ اس میں آم کا درخت ہے، آم کی شاخیں ہیں، آپ نے کہا ہے۔ میں نے کہا کسی ماہر سرجن کے پاس جائیں، آپ نے کہا اچھا پھر کیا کروں؟ میں نے کہا جا کر اس سے کہیں کہ آپریشن کر کے اس گٹھلی کے اندر سے ایک آم کا درخت نکال دے۔ توجہ جملہ یاد رکھنا سرگودا والوں، جہاں جہاں سلی والے آئے ہوئے، جہاں جہاں سے ماتمدار بیٹھے ہوئے، میں نے کہا جناب لے جاؤ آم کی گٹھلی کو کسی ماہر سرجن کے پاس، اور اس سے کہو کہ آپریشن کر کے اس گٹھلی کے اندر سے
سے ایک آم کا درخت نکالے. اچھا بڑا درخت نہ صحیح, چھوٹا سا پودا نکال کے دکھائے. بڑے سے بڑا سرجن فیل ہو جائے گا اور آپریشن کر کے اس گٹھلی کو اگنے کے قابل ہی نہیں چھوڑے گا. آپ میرے پاس آئے, اب میں نے کہا جناب سرجن نے گٹھلی خراب کر دی. میں نے کہا گھبراؤ نہیں, دوسری گٹھلی اٹھاؤ. آپ نے اٹھائی. میں نے کہا سرجن کے پاس نہ جانا, اسے مٹی کے حوالے کر دو. میں نے کہا اس گٹھلی کو مٹی کے حوالے کر دو. آپ نے مٹی کے سپرد کیا. پھر چند دنوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ گٹھلی ایک پودا بنی اور رفتہ رفتہ وہ پودا ایک دن ایک تناور درخت بن گیا. تو یہ کرشمہ تمہیں کس نے دکھایا؟ مٹی نے. اور مٹی کو عربی میں کہتے ہیں تراب. تو جب تم تراب کے بغیر آم کو نہیں سمجھ سکتے تو ابو تراب کے بغیر قرآن کے نہیں سمجھ سکتے. کھلتے ہوئے شہر ہیں میرے سامنے, نوجوانوں کے بزرگوں کے 12:30 بج رہا ہے, لیکن بڑی بیداری کا آپ مظاہرہ کر رہے ہیں. اور میں بار بار ممبر سے کہتا ہوں کہ دیکھو یہ علی کے فضائل بیان کرنا میری مجبوری, علی کے فضائل سن کر تمہارا نعرہ لگانا یہ تمہاری مجبوری. کیوں؟ اس لیے کہ شاعر نے صحیح کہا کہ جو بات حق ہے اس کی نفی کر نہیں سکتا. جو تمہاری مجبوری ہے فضائل علی سن کر نعرہ لگانا, میری مجبوری کہ میں فضائل بیان کروں, اس لیے کہ جو بات حق ہے اس کی نفی کر نہیں سکتا, مولا کے فضائل میں کمی کر نہیں سکتا. ارے اس کے لیے پاکیزگی ہے, خلود ہے لازم, بد نسل کبھی ذکر علی کر نہیں سکتا. دکھانے والا, ایک ہے راستے کا محتاج. افمن یہدی الی الحق, اللہ پوچھ رہا ہے انسانوں کس کی پیروی کرو گے, کس کا اتباع کرو گے. سورہ یونس میں کہتا ہے کہ جو حق کا راستہ دکھائے اس کی پیروی کرو. یہی کہا ہے, جا کے آیت چیک کریے گا 10واں سورہ 35ویں آیت. سورہ یونس میں کہتا ہے کہ جو حق کا راستہ دکھائے اس کی پیروی کرو. اور سورہ آل عمران 3 سورہ, یہ جتنے میرے نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, میں محمد میرے پیارے نبی کے چاہنے والوں کو ایک آیت سنانا چاہ رہا ہوں جو ہے شان مصطفیٰ میں. سورہ آل عمران میں اللہ کہتا ہے, رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے سامنے بڑے صاحبان ذوق بیٹھے ہوئے ہیں, نبی کے فضائل سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں. رسول کہہ دو, قل ان کنتم تحبون اللہ, کہہ دو لوگوں سے, کیا کہہ دو کہ اے لوگوں اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو, فاتبعونی, میری پیروی کرو. یحببکم اللہ, اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا. بھائی تھکے تو نہیں پیچھے والے سارے بیدار, گرمی کا احساس ہے لیکن آپ جس بیداری سے سن رہے ہیں, میں ممبر سے دائیں میں بیٹھے ہوئے ہر سننے والے کو دیکھ رہا ہوں, جنہیں نہیں دیکھ پا رہا ہوں ان کا میں شکر گزار ہوں. لیکن سنیں ذرا, میرے نبی کی شان میں یہ آیت ہے, رسول کہہ دو کہ اگر اللہ سے محبت ہے میرا اتباع کرو, میری پیروی کرو. یحببکم اللہ, اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا مجھے بتائیں کہ جس سے اللہ محبت کر لے اس کے اعمال قبول ہوئے یا نہیں؟ جس سے اللہ محبت کرتے اس کے اعمال قبول, ٹھیک ہے نا. جس کے اعمال قبول وہ جنت میں چلا گیا. جو جنت میں, بس میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اس لیے کہ اس آیت سے کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں.
رسول کہو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو، میرا اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ لیکن میں کہوں گا نبی کے چاہنے والوں سے کہ رسول کا اتباع وہی کرے گا جسے رسول سے محبت ہو۔ رسول کا اتباع وہی کرے گا جسے رسول سے محبت ہو، اور جس کو رسول سے محبت ہو اتباع رسول کا کر لے، اس سے اللہ محبت کرے، اور جس سے اللہ محبت کر لے اس کے اعمال قبول، اور جس کے اعمال قبول وہ جنت میں چلا گیا، جو جنت میں چلا گیا وہ نجات پا گیا، جو نجات پا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اساس عمل، بنیاد عمل محبت ہے عبادت کی۔ میرے سامنے پڑھی لکھی سماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں نے ایک باری جملہ کہا اس کی تشریح کر رہا ہوں، جسے رسول سے محبت ہوگی وہ رسول کا اتباع کرے گا، اس سے اللہ محبت کرے گا۔ تو بنیاد عمل، اساس عمل محبت ہے عبادت کی، یعنی جب روح محبت ہوگی تو پھر زندگی پیدا ہوگی نماز میں، جب روح محبت ہوگی تو پھر روزہ زندہ ہو جائے گا، جب روح محبت ہوگی تو پھر حج بیدار ہو جائے گا، جب روح محبت ہوگی تو پھر زکوٰۃ پاک ہو جائے گی، جب روح محبت ہوگی تو پھر خمس احساس حق ایمان پیدا کرے گا، جب روح محبت ہوگی تو پھر کردار سنور جائے گا، جب روح محبت ہوگی تو دل مومن آباد ہو جائے گا، جب روح محبت ہوگی تو پھر تلوار کی دھار سے زندگی کا حرف لکھا جائے گا، جب روح محبت ہوگی تو پھر نو کے سنا پر حیات کے مفہوم تلاش کر لیے جائیں گے، جب روح محبت ہوگی تو پھر کمانوں کی کڑک تبسم کے سامنے ٹوٹ جائے گی، جب روح محبت ہوگی تو پھر نماز عبادتوں کی معراج بن جائے گی، جب روح محبت ہوگی تو پھر سجدہ نماز کی معراج بن جائے گا، جب روح محبت ہوگی تو پھر نماز کے تقدس کو بچایا جائے گا، جب روح محبت ہوگی تو پھر عبادت کو بچایا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ روح محبت علی کی محبت، یہ روح محبت محمد کی محبت، یہاں ضرورت نہیں ہے کہ پکارا جائے، آواز دی جائے، بلکہ روح محبت اس کیفیت کا نام ہے جس کیفیت نے جنت میں کسی کو آدم بنا دیا تھا، جس کیفیت نے طوفان میں کسی کو نوح بنا دیا تھا، جس کیفیت نے شولوں میں کسی کو خلیل بنا دیا تھا، جس کیفیت نے بیمار ندیوں کے درمیان کسی کو مسیح بنا دیا تھا، جس کیفیت نے دربار فرعون میں کسی کو موسیٰ بنا دیا تھا، جس کیفیت نے سازش قدر ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، ابو سفیان کے درمیان کسی کو آمنہ کا یتیم بنا کر پیغمبر آخر بنا دیا تھا، جس کیفیت نے مرحب کے سامنے کسی کو حیدر کرار بنا دیا تھا، جس کیفیت نے شام کے بدخلقوں کے سامنے کسی کو خلق حسن بنا دیا تھا، جس کیفیت نے ظلم یزید کے سامنے کسی کو صبر حسین بنا دیا تھا، جس کیفیت نے بغاوتوں کے ماحول میں کسی کو سید الصابرین بنا دیا تھا، جس کیفیت نے جیل کے اندھیرے میں کسی کو باقر علم بنا دیا تھا، جس کیفیت نے جھوٹ کی دنیا میں کسی کو جعفر صادق بنا دیا تھا، جس کیفیت نے خیز و خزف کے ماحول میں کسی کو موسی کاظم بنا دیا تھا، جس کیفیت نے اپنی منمانی کرنے والوں کے درمیان کسی کو علی رضا بنا دیا تھا، جس کیفیت نے تقوی میں کسی کو تقی بنا دیا تھا، جس کیفیت نے طہارت میں کسی کو نقی بنا دیا تھا، جس کیفیت نے عسکریت میں کسی کو حسن عسکری بنا دیا تھا، اور جب کیفیت محبت اپنی معراج پر پہنچی تو بندہ خدا نے بھی مظہر اوصاف الہی بن کر وہی روح اختیار کیا جو روح خدا کا ہے کہ ہوں تمہارے درمیان لیکن نظر نہیں آؤں گا۔ نبی کے چاہنے والے میرے سامنے بیٹھے ہوئے مولا آباد رکھے سارے نبی کے چاہنے والوں کو، لیکن اب نبی کا ذکر آ گیا ہے تو ایک جملہ تو کہوں گا، اور اس مجمع سے بہتر اس جملے کو کون سمجھے گا؟ میں آپ کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، دلیل دوں گا بھی۔ کان پک گئے سنتے سنتے کہ نعوذ باللہ محمد تو ہم جیسا بشر تھا، وہ بھی چلے ہم بھی چلے، وہ بھی کھائے ہم بھی کھائیں، وہ تو ہم جیسا بشر تھے، پیغمبر میسنجر تھا، میسج جگہ چلا گیا تھا تو ہم جیسا بشر ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو میرا پیغام منبر سے یہی ہے جو میں آل محمد کے چاہنے والوں کے ذریعے پورے عالم کو دینا چاہتا ہوں کہ خبردار محمد اور آل محمد کی ذاتوں کو اپنی ذاتوں پر قیاس نہ کرنا،
لیکن کہتے ہیں جناب کہ محبت تو ہم جیسا بشر ہے. ٹھیک ہے, اب میں اپنے نبی کی شان میں اس اعتراض کا جواب دینے لگا ہوں. بس پوری بیداری چاہوں گا, اپنے گلوں کو میرے ساتھ ساتھ رکھنا تاکہ پیغام پہنچ جائے, اور نبی کے چاہنے والوں کو پیغام دے رہا ہوں. سناؤ کہ ہمارے یہاں شان مصطفیٰ ہے کیا. کہتے ہیں جناب نبی تو ہم جیسا بشر تھا. کان پکے سنتے سنتے کہ نبی ہم جیسا. ابھی میں اور دلیلیں بھی دوں گا, لیکن چھوٹا سا واقعہ سنتے جاؤ. واقعہ بہت پرانا ہے اور تمہارا سنا ہوا ہے, اور اگر واقعہ پرانا ہو تو گھبرانا نہیں چاہیے, اس لیے کہ سورج بھی تو پرانا ہے, جب نکلتا ہے ایک نیا دن لے کر نکلتا ہے. واقعہ بہت پرانا صحیح, لیکن ہے میرے نبی کی شان میں. ٹھیک ہے نا, سورج بھی پرانا ہے, روز نکلتا ہے, ایک نیا دن ایک نئے روز سے آغاز کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو واقعہ پرانا صحیح تم نے سنا ہوا ہے, لیکن مجھے پڑھنا ہے اپنے نبی کی شان میں, اس لیے حجہ کر رہا ہوں. سارے سننے والوں کو ریکارڈ کرو جملوں کو. واقعہ تمہارا بچپن سے سنا ہوا ہے کہ وہ کافرہ عورت, یہودی عورت اپنے کوٹھے پر, چھت پر, کوٹھے پر کوڑا جمع کر کے بیٹھی ہوئی ہے. کیوں؟ تاکہ جب میرا نبی وہاں سے گزرے گا تو وہ نبی پر نعوذ باللہ کوڑا گرائے گی. کافرہ ہے, یہودی ہے, کوڑا جمع کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ نبی گزریں گے تو نبی پر وہ کوڑا گرائے گی. تاریخ کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے نا, بوڑھی بھی ہے, کافرہ بھی ہے, یہودی ہے, اور جمع کر کے بیٹھی ہوئی ہے دشمنی محمد میں کہ کوڑا گرائے گی. واقعہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو گیا ہے, بس مجھے تو ایک جملہ عرض کرنا ہے کہ روز کوڑا گر رہا ہے نا. نبی ایک دن گزرے, کوڑا اس نے گرایا. نبی دوسرے دن گزرے, اس نے کوڑا گرایا. نبی تیسرے دن گزرے, اس نے کوڑا گرایا. یعنی روز میرا نبی اس راستے سے گزر رہا ہے, اور روز وہ کافرہ نبی پر کوڑا گرا رہی ہے. تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ کی طرف سے کہوں گا کہ یا نبی اللہ, اے آدم فخر آدم, اے فخر نوح, اے فخر ابراہیم, اے فخر موسیٰ, اے فخر عیسیٰ, اے آمنہ کے لال, اے ابو طالب کے بھتیجے, اے عبداللہ کے بیٹے, اے صاحب اولاد, اے میرے پیارے نبی, جب روز کوڑا وہ گرا رہی ہے تو آپ راستہ بدل دیں. عجب نہیں کہ میرے نبی کا جواب آئے کہ جو قوموں کا مزاج بدلنے آیا ہو وہ راستے نہیں بدلا کرتا. پہنچ گئی بات میرے نبی کے جانے والوں تک. اگر پہنچ گئی تو مجھے جملہ کہنے دو, بس بڑا تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اور تمہیں پیغام دینے ہیں, پر اسی طرح بیٹا رہنا. روز کوڑا گر رہا ہے نا, نبی اللہ راستہ بدلتے کہا نہیں. جو قوموں کا مزاج بدلنے آیا ہو, توجہ کرو ذرا, علی والے سامنے والے ذرا بیدار ہو جاؤ. وہ جو صراط مستقیم پہچانوانے آیا ہو وہ راستے نہیں بدلا کرتا. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس واقعے میں ہو کیا رہا ہے, ایک اشارہ کروں گا, سمجھنا تمہارا کام ہے. اس واقعے میں ہو کیا رہا ہے, ظلم اور صبر کا ٹکراؤ ہے. ظلم اپنی روش پر قائم, صبر اپنی راہ پر گامزن. ظلم اپنی روش پر قائم, صبر اپنی راہ پر گامزن. ربیدہ کو علی والوں, ایک دن ایسا آیا جب ظلم پیچھے ہٹا, صبر آگے بڑھا. میرا جملہ پہنچ رہا علی والوں تک, مولا سلامت رکھے. جب بیداری سے آپ سن رہے ہیں, میں دیکھ رہا سننے والوں کو, اور ایک جملہ یاد رکھنا, ایک دن ایسا آیا جب ظلم پیچھے ہٹا, صبر آگے بڑھا. کوڑا نہیں گرا. پوچھنے لگے کہ وہ بوڑھی عورت ہے کہاں. بتایا گیا کہ یا رسول اللہ وہ بیمار ہے. کہا میں اس کی عیادت کروں گا. آئے نبی عیادت کے لیے. اب وہ کافرہ ہے نا, نبی کو نبی تو نہیں مانتی, اپنے جیسا سمجھ کر خیال پیش کرنے لگی کہ عبداللہ کے بیٹے مجھ سے بدلہ لینے آئے ہو. میں آگے نہیں بڑھوں گا, ساتھ ہو جاؤ علی والوں, پیغام سناؤ. شان مصطفیٰ میں عبداللہ کے بیٹے کافر ہے نا, اپنے جیسا سمجھ کے کہہ رہی ہے مجھ سے بدلہ لینے آئے ہو, مجھ سے انتقام لینے آئے ہو. ایک مرتبہ رسالت مسکرائی, کہا بدلہ کیسا, میں تو تیری بیماری کی خبر سن کر تیری عیادت کو آیا ہوں. اس کی آنکھیں کھلی, کہا میری عیادت کو آئے ہو. کہا جانے نہیں دوں گی, ذرا کلمہ بتلاؤ. تاریخ نے لکھا کہ وہ کافرہ تھی, مسلمان ہو گئی. تو جب تک نبی کو اپنے جیسا سمجھتی رہی, کافر رہی, جب سمجھ گئی مجھ جیسا نہیں ہے, مسلمان ہو گئی.
والے چہرے کھلے ہوئے ہیں آپ کے نبی کے فضائل پر, ٹھیک ہے نا, تو مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیں گے آپ؟ جملہ کہہ رہا ہوں ممبر سے, اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, عدل اعلان ٹکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں. 1,24,000 انبیاء آئے ہیں ہے نا, کچھ کے نام قرآن مجید میں, سب کے نام تو نہیں ہیں, 27-28 کے نام قرآن مجید میں, آدم سے لے کر عیسیٰ تک. ہمارے نبی کو چھوڑ دیں گے. 1.25 لاکھ انبیاء اگر ترازو کے پلڑے میں تولے جائیں تو سب ایک طرف اور میرا پیارا نبی دوسری طرف, اور نبی کا پلڑا بھاری رہے گا. فرمانے بے شک, اب میں نے دعویٰ تو کر دیا, دلیل نہیں دی ابھی تک, دلیل اب دے رہا ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں, آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء آئے وہ اگر وزن کیے جائیں کسی ترازو میں, وہ سب ایک طرف, آدم, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, اور میرا پیارا نبی آمنہ کا لال ترازو کے پلڑے میں دوسری طرف. میں دیکھ رہا ہوں نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کو, لیکن پیغام دینا ہے, قرآن کے حوالے سے دینا ہے. سارے انبیاء ایک طرف, میرا پیارا محمد ترازو کے پلڑے میں دوسری طرف, ٹھیک ہے نا. آپ کو حق ہے مجھ سے پوچھنے کا کہ جناب یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے نبیوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. حضرت آدم کا ذکر آپ نے سنا, حضرت نوح کی کشتی بنانے کا ذکر آپ نے سنا, حضرت ابراہیم پورا سورہ قرآن میں موجود ہے, حضرت موسیٰ پہاڑ پر گئے, طور پر گئے, قرآن میں ہے, حضرت عیسیٰ انی عبداللہ سورہ مریم میں ان کا ذکر ہے. بڑے بڑے نبیوں کا قرآن میں ذکر ہے, لیکن ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پورے قرآن مجید میں اللہ نے کسی نبی کے عضو بدن کو اپنا نہیں کہا. علی والوں, یہ اتنا ہیڈ لائن تھی, یہ جملہ ذرا میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. کسی نبی کے کسی بدن کے حصے کو, آسان کروں تاکہ نوجوان کو آگے پائے قرآن کا اپنا اللہ نے قرآن میں نہیں کہا, ذکر کیا ہے, اپنا نہیں کہا, ٹھیک ہے نا. حضرت آدم ذکر ہے, لیکن یہ نہیں کہتا کہ آدم کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ. نوح کشتی بناؤ, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ, نوح کشتی بناؤ اور ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ, ذکر ہے نوح کا, لیکن نوح کے پاؤں کو اپنا پاؤں نہیں کہا. ابراہیم پورا سورہ موجود ہے, کہہ دے اللہ ابراہیم تو بہت افضل ہے, مقام خلت, مقام العظمیت, مقام عصمت, مقام نبوت, مقام رسالت, مقام امامت, سارے انبیاء میں سب سے افضل حضرت ابراہیم ہے ہمارے پیارے نبی کو چھوڑ کر. لیکن حضرت ابراہیم کے لیے بھی قرآن میں نہیں ہے کہ ابراہیم کی زبان اللہ کی زبان. اچھا, موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ کلیم اللہ, ہے نا, اللہ سے باتیں کی تھی, طور پر گئے تھے. کہیں قرآن میں دکھاؤ کہ اللہ نے کہا ہو کہ موسیٰ کی زبان میری زبان. نہیں کہتا, نہیں کہتا. یہ ہزاروں افراد میرے سامنے بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے, نہیں کہتا کہ موسیٰ کی زبان میری زبان. عیسیٰ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ دکھاؤ قرآن میں, نہیں کہتا. تو کسی نبی کے کسی بدن کے حصے کو قرآن میں اللہ نے اپنا نہیں کہا. اور میرے محمد کو جانتے ہو, اس کے اعضاء کو قرآن میں اللہ نے اپنا کہا, اور محمد میں سے, میرے محمد میں سے پورے اعضاء کو, ہر اعضاء کو نبی کے اپنا نہیں کہا. دو چیزیں ملی جنہیں اللہ نے قرآن میں اپنا کہا. وہ دو چیزیں ہیں کیا؟ سورہ انفال 8واں سورہ کہنے لگا پیدا رہنا, وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. محمد یہ کنکریاں تو نہیں پھینک رہا, یہ اللہ پھینک رہا ہے. محمد یہ کنکریاں تو نہیں پھینک رہا, یہ اللہ پھینک رہا ہے. تو طے ہو گیا کہ محمد
تھوڑا سا اور پڑھ دوں آپ کے سامنے، تھک تو نہیں گئے؟ ہاتھوں پہ بلند کیا، جب تھک جائے مجھے بتا دیجیے گا. ہاتھوں پہ بلند کیا اور زبان سے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، فہذا اس کا یہ علی مولا. انگلی سے اشارہ کیا تاکہ علی کے کوئی اور معنی نہ بننے پائیں. ہم جانتے ہیں اس کے بعد نبی نے علی کے لیے دعا کی اور دشمن علی کے لیے بد دعا کی. بھائی تھکے ہو گئے. میرے نبی نے دعا کی، وہ دعا سنا دوں تمہیں. جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اچھا میں یہ واقعہ تو آپ کو سنا ہوا ہے، میں کیوں سنا رہا ہوں یہ ابھی معلوم ہوگا. اس کے بعد نبی نے دعا کی، کہنے لگے اللہم والی من والا ہو وعادی من عدا ہو وانصر من نصر ہو واخذل من خذل ہو. پروردگار تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، وعادی من عدا ہو. پروردگار تو اسے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرے، وانصر من نصر ہو. پروردگار تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، وخذل من خذل ہو. پروردگار تو اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے. بیدار ہیں سننے والے؟ ایک فیصلہ کر رہا ہوں سرگزا کے اندر، میں نے واقعہ پڑھ دیا، فیصلہ تم کرو. نبی نے کیا کہا؟ نبی نے دعا کی علی کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا چلو صدر اسلام کی طرف. اب ایک علی والوں کو ایک پیغام اور ایک نظر دے رہا ہوں، فیصلہ کرنا ہے علی والوں کو. یہ جتنے سننے والے بیٹھے ہوئے دیکھو، اگر میں دیوار کے اوپر اس پر لگاوٹ ذریعہ بنی ہوئی ہے، یہاں پر لکھ دوں من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، اور مجمع سے پوچھو کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، تو سارا مجمع کہے گا کہ جناب یہ ہمارے پیارے نبی کا قول ہے. کہیں گے یا نہیں؟ کہیں گے نا؟ میں تھکنا نہیں، ذرا مجھے احساس دلانا کہ بیدار بیٹھے ہوئے. سارا مجمع سب سے قریب ہو کے اور نزدیک ہو کے بات کر رہا ہوں. میں نے کہا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سارے مجمع نے کہا جناب کہ من کنتو مولا ہمارے نبی کا قول ہے غدیر میں. یہاں میں نے نبی کی دعا لکھ دی اللہم والی من والا ہو، اور پوچھ لیا مجمع سے کہ جناب یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سارے مجمع نے کہا جناب یہ ہمارے نبی کی دعا ہے. میں نے کہا کب؟ آپ نے کہا غدیر کے میدان میں. میں نے کہا بس اب چلو ذرا 1400 سال پیچھے. کیا کتابوں میں تم نے نہیں پڑھا کہ یہودی نبی کو نبی نہیں مانتا لیکن قول کا سچا مانتا تھا؟ سننے والے یہودی نبی کو نبی نہیں مانتا، پڑھا انہوں نے کتابوں کے اندر، لیکن کہتا تھا کہ محمد صادق القول ہے، یہ فیصلہ ہو رہا ہے بیدار ہونا. تو یہودیوں کو نبی کے قول پر اعتبار، کہتا تھا کہ نبی جھوٹ نہیں بولتا، قول سچا ہے. اور مباہلے میں جب عیسائی آئے تو کہنے لگے کہ ہم ان چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کے ہٹنے کی دعا مانگے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. تو فیصلہ ہو گیا کہ عیسائی کو نبی کی دعا پہ اعتبار تھا. تو غدیر میں نبی نے 2 جملے کہے، ایک قول کہا ایک دعا کہی. اگر قول کو نہ مانا تو یہودیوں سے بدتر ہو، اور اگر دعا نہ مانی تو عیسائیوں سے بدتر ہو. میں تو گاڑی کے ڈانڈے میں لا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب نبی نے قول میں کہا، نبی نے دعا میں کی. اچھا جانتے ہو نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کس شان سے کیا ہے؟ میں کہتا ہوں مریضوں کو سلیبس سے ولایت علی. اب ایک جملہ سنتے جاؤ، واقعہ میں سنا ہوا، تمہارا سنا ہوا ہے، لیکن میں تمہارے ذہنوں میں غدیر تازہ کر رہا ہوں. ہجرت الوداع سے پلٹ رہے ہیں نبی، اور ہجرت الوداع سے پلٹتے ہوئے نبی نے کیا کیا ہے؟ آیت آئی ہے یا ایھا رسول بلغ، رسول اس پیغام کو پہنچاؤ جو ہم تم پر پہلے ہی نازل کر چکے ہیں. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر تم نے وہ نہ پہنچایا تو گویا کچھ نہ پہنچایا. اب 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، صحابہ کرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ کچھ آگے چلے گئے ہیں، کچھ پیچھے رہ گئے ہیں. جب آیت آ گئی
اور جلال کے عالم میں آئی کہ ہر اس رسول پہنچاؤ، علی کی ولایت کو پہنچاؤ۔ جانتے رسول نے کیا کیا؟ رسول نے ایک مرتبہ حکم دیا کہ بھائی مجھے بہت اہم پیغام پہنچانا ہے، میرے لیے ممبر لاؤ۔ حضرت میں بیدار ہو رہا جملوں کے ساتھ ساتھ چلے تاکہ آخری والوں سے قریب ہو رہی ہے، میرے لیے ممبر لاؤ۔ کہا یا نبی اللہ، اس بیابان سنسان ریگستان جنگل میں ہم آپ کے لیے ممبر کہاں سے لائیں؟ غدیر تو میدان ہے، سنسان ریگستان ہے، کہا ممبر لاؤ۔ کہا یا نبی اللہ، ہم ممبر کہاں سے لائیں؟ کہا اچھا اگر ممبر نہیں لا سکتے تو ممبر بناؤ۔ اگر ممبر نہیں لا سکتے تو ممبر بناؤ۔ اب یہ اس سے بڑی مصیبت لوگوں کے لیے، کسی نے ہاتھ جوڑے کہا یا نبی اللہ یہ ممبر کہاں سے بنائے؟ نہ بڑھئی ہے، نہ لکڑی ہے، نہ اوزار ہے۔ ذرا بیدار ہو جاؤ علی والوں، سامنے والوں سے بیدار ہو جاؤ۔ نہ بڑھئی ہے، نہ لکڑی ہے، نہ اوزار ہے، ہم ممبر کہاں سے بنائیں؟ کہا اچھا ممبر بنا نہیں سکتے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ کہا ترکیب میں بتلاتا ہوں، یہ جو کجاوے رکھے ہوئے ہیں انہیں تلے اوپر رکھتے جاؤ، ممبر تیار ہو جائے گا۔ نبی نے طریقہ بتلایا، ساتھیوں نے عمل کیا، ممبر تیار ہو گیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں کہ یا نبی اللہ آپ تو حکمت سے ہٹ کے کچھ نہیں کہتے، یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ممبر لاؤ، ممبر بناؤ، ممبر لاؤ، ممبر بناؤ، تو آپ اپنے ساتھیوں کو پیغام کیا دے رہے تھے؟ تو علی والوں میرا نبی پیغام یہ دے رہا تھا کہ جب تم میرے بتلائے بغیر ممبر نہ بنا سکو تو ممبر پہ بیٹھنے والا کیا بناؤ گے؟ وقت گزر گیا لیکن میں چاروں کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں تو تھک کے بیٹھیں گے مزہ نہیں آئے گا۔ احساس دلائیں کہ آپ بیدار بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا نبی اللہ آپ تو عالم الغیب ہیں، آپ کو پتا تھا کہ غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہوگا، تو مکے میں کسی بڑھئی سے کوئی عمدہ سا ممبر بنوا کر غدیر میں لے آتے۔ اچھا اگر نہیں بنوایا آپ نے تو کوئی بات نہیں، مدینے میں پہلے سے پرانا ممبر موجود تھا، اسے لے کر غدیر میں آ جاتے، تو نہ نیا ممبر بنوایا نہ مدینے کا پرانا ممبر استعمال کیا، بلکہ غدیر کے میدان میں ممبر بنوایا اور بنوا کے توڑوا دیا، بتلا دیا کہ مدینے کے ممبر پہ جو چاہے جا کے بیٹھ جائے، مولائیت کے ممبر پہ یا علی بیٹھے گا یا میں بیٹھوں گا۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ ختم کر دوں گے، تھوڑے فضائل اور پڑھوں تو شاید میں پڑھوں گا۔ اچھا تو آپ اشارہ کر رہے ہیں علی والوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، میں اب غدیر سے آگے پیچھے نہیں جا رہا ہوں، غدیر پر ہی رکا ہوا ہوں اور یہ جملہ کیا کر رہا ہوں، بس اب ختم کرتے لگا ہوں، مسائل پر کسی وقت بھی آ جاؤں گا، لیکن غدیر پر یہ تاریخی جملے سنتے جاؤ۔ نبی نے کیا کہا تھا؟ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ بہت وقت لیٹ ہوا ہے، میں بہت پہلے آیا ہوا تھا، 11 بجے کا ٹائم تھا، تھوڑا اور پہلے دیتے تو میں آپ کی زیادہ خدمت کرتا، لیکن اب وقت گزرتا جا رہا ہے، مسائل بھی پڑھ رہے ہیں، تعبیر برآمد ہونے والا ہے، تو اب آخری جملے غدیر پر سنو اور مجھے اجازت دو۔ رسول نے کہا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ بس اب تھکنا نہیں، میں بار بار اپیل نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ یقین جانو اس جملے کے اندر نبی نے قیامت تک کی ہدایت کا بندوبست کر دیا۔ سارے دائیں میں بیٹھے ہوئے ذرا میرے ساتھ بلا فاصلہ
تشریح کرنی ہے اس جملے کی. نبی نے کہا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، یعنی بتلا دیا کہ تلاوت آیات ہم کریں گے، تشریح آیات علی کریں گے. میں نے کہا ذرا بیدار ہو جاؤ، جملہ تاریخی ہے. نبی نے بتلا دیا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، یعنی تلاوت آیات ہم کریں گے، تشریح آیات علی کریں گے، توضیح آیات ہم کریں گے، تفسیر آیات علی کریں گے، جنگ پر تنزیل قرآن ہم کریں گے، جنگ پر تعبیل قرآن علی کریں گے، تاسیس ایمان ہم کریں گے، تکمیل ایمان علی کریں گے، تحریک نبوت ہم کریں گے، تائید نبوت علی کریں گے، زندگی ہم سنواریں گے، تقدیر کو علی پلٹائیں گے، چاند کو ہمشہ کریں گے، سورج کو علی لوٹائیں گے. نعرہ حیدری. جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. بس دو چار جملے کی زحمت ہے اور گفتگو ختم ہو رہی ہے. نبی نے کہا جس کا میں مولا تو جو ہے گفتگو کو، لیکن آج جو میں سمجھ جاؤ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. بس میرے ساتھ ساتھ چلنا. نبی نے بتلا دیا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، یعنی قرآن ہمارا، پڑھائے علی، شریعت ہماری، چلائے علی، چراغ ہمارا، جلائے علی، گرے علم، اٹھائے علی، کھڑے صنم، گرائے علی، دعویٰ ہمارا، شہادت علی کی، اطاعت ہماری، مودت علی کی، نبوت ہماری، امامت علی کی، رسالت ہماری، ولایت علی کی، جلال ہم ہوں گے، جمال علی، دین ہم ہوں گے، کمال علی، رحمت ہم ہوں گے، نعمت علی، برہان ہم ہوں گے، حجت علی، شہر علم ہم ہوں گے، علم کا در علی، مالک کوثر ہم ہوں گے، ساقی کوثر علی، طٰہٰ ہم ہوں گے، آل یاسین علی، کتاب مبین ہم ہوں گے، امام مبین علی، ارسطو اولیٰ ہم ہوں گے، من کنت مولا علی، اور مکہ مکہ ہم ہوں گے، زماں زماں علی، اور جہاں جہاں ہم ہوں گے بابا علی. بس ختم ہو گئی گفتگو. انشاءاللہ گفتگو پھر ہوگی، لیکن اب جس امام کی منصوب مجلس ہے میں نے بھی بس نام بھی نہیں لیا، آپ کی آواز بلند ہو گئی. بہت سی چیزیں پڑھنی تھیں، ان کو چھوڑ رہا ہوں، وقت گزر چکا ہے اور ماتم دار بیٹھے ہوئے ماتم کرتے ہیں. لیکن یہ جو آج کی رات ہے نا، 25ویں رجب کی رات ہے، اس تاریخ میں تم جانتے ہو تابوت برآمد ہوگا، ماتم کرو گے. دیکھو آل محمد کے جنازوں کے ساتھ تاریخ نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. بڑی عجیب شان سے اٹھے ہیں جنازے. علی کا جنازہ سنو گے؟ جب ضربت لگی ہے نا تو کمبل میں کلیم میں رکھ کے علی کو اٹھایا گیا. دنیا کا کوئی جنازہ گھر سے نکل کر گھر واپس نہیں آتا، لیکن ایک جنازہ ایسا ہے جو گھر سے نکل کر دوبارہ گھر میں گیا. موسیٰ کاظم کا جنازہ یاد ہے؟ بغداد کے پل پر کمبل میں لپیٹ کر جنازہ رکھ دیا گیا اور بڑی دیر تک جنازہ پڑا رہا، کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ یہ کس کا جنازہ ہے. لیکن ایک ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں گا، ماتم کرو گے تم، سید زادے میں بیٹھے ہوں گے، اس میں تو دار بیٹھے ہوں گے. دیکھو اس شہزادے کی زندگی 14 برس قید خانے میں گزر گئی، لیکن دنیا کے دوسرے قیدیوں میں اور اس قیدی میں بڑا فرق ہے. یہ جملہ میں نے پتہ ہے کیوں کہا؟ کربلا کے بعد اہل حرم بھی اسیر ہوئے، عابد بیمار بھی قید ہوئے، لیکن بالآخر مدت قید ختم ہو گئی.
بازوؤں سے رسیاں کھل گئیں، تو اتر گیا، بھیڑیاں کٹ گئیں، لیکن ہائے موسی کاظم، جب بغداد کے پل پر جنازہ رکھا گیا اور جب تابوت سے چادر ہٹائی گئی تو ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ بس مصائب ہو گئے۔ باب الحوائج کی مجلس ہے، خدا تمہاری حاجتوں کو پورا کرے۔ ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بھیڑیاں، پورا جسم زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ جنہوں نے بغداد کی زیارت کی ہے انہوں نے دیکھا ہوگا، اور جو نہیں گئے اللہ انہیں توفیق دے اس قید خانے کو دیکھنے کی جس میں امام کو رکھا گیا۔ تو نہیں دیکھا نا، نہیں دیکھا، لیکن اپنے شہر کی قبر تو دیکھی ہوگی نا۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ وہ قید خانہ اس قبر سے زیادہ بڑا نہیں تھا۔ بصرے میں قید ہوئے، بغداد بھیجے گئے۔ ایک دن نگران نے کسی کو بلایا اور بلا کے کہا کہ دیکھ قید خانے میں کیا نظر آ رہا ہے۔ کہنے لگا ایک سفید چادر ہے۔ کالی چادر نہیں ہے، یہ سفید چادر نہیں ہے۔ موسی کاظم سجدے کے عالم میں ہے، جسم اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ چادر اور جسم میں فرق محسوس نہیں ہوتا۔ صبح سے شام تک سجدے میں پڑے رہتے ہیں۔ لیکن ایک جملہ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، ایک جملہ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ شہزادہ واقعی بڑا مظلوم ہے۔ 14 برس قید خانے میں گزر گئے اور قید خانے میں بھی ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، لیکن ایک جملہ کہوں گا اور میں یہ سوچتا ہوں، مجھے یہ سوچنے کا حق ہے کہ دیکھو معصوم جیسے زندگی میں دیکھتا ہے ویسے ہی اپنے مرنے کے بعد دیکھتا ہے۔ میرا یہ مظلوم شہزادہ قید گزار کے دنیا سے چلا گیا، لیکن جب جنازہ اٹھا ہے نا موسی کاظم کا تو ہزاروں ہزار افراد جنازے میں شریک تھے، اور واہ موسیٰ واہ کاظمہ کی صدائیں بلند تھی، ہزاروں افراد جمع تھے۔ میں سوچتا ہوں کہ معصوم جیسے دنیا میں دیکھتا ہے ویسے مرنے کے بعد دیکھتا ہے۔ تو جب موسی کاظم نے اپنے جنازے کی یہ شان دیکھی ہوگی تو کیا انہیں خیال نہیں آیا ہوگا کہ جو میرا جد تھا جس کا نام تھا حسین، اجرکم اللہ، بس چند جملوں کی زحمت، وہ میرا جد تھا جس کا نام تھا حسین، میرا جنازہ اس شان سے اٹھا، اور وہ جو سوار دوش رسول تھا جب خیموں میں آگ لگ گئی، جب خیموں میں آگ لگ گئی، جب خیمے جل گئے، ایک مرتبہ پسر سعد نے حکم دیا کہ سوار اپنی گھوڑوں کی نال بندی کریں، اب جنازہ اٹھایا نہیں جائے گا، پامال کیا جائے گا۔ سنو گے رونے والوں، ہور کا قبیلہ آگے آیا، کہا ہور جیسا بھی صحیح ہمارا امیر تھا، ہم اس کے لاشوں کو پامال ہونے نہیں دیں گے، کہا لے جاؤ۔ ہور کا لاشا اٹھ گیا، مسلم ابن اوسدہ کا لاشا اٹھا، حبیب کے قبیلے والے آئے، حبیب کا لاشا بھی اٹھ گیا، بنی ہاشم میں عباس کا لاشا بچا، عباس کا لاشا بھی اٹھ گیا، کچھ اور لوگ آئے، اکبر کا لاشا لے گئے۔ اب راوی کہتا ہے کہ میدان میں تنہا فاطمہ کے لال کا لاشا تھا، گھوڑے دوڑ رہے تھے اور ایک بی بی بالوں کو بکھیر کر اور تماشے مار رہی تھی، نانا یہ تیرے حسین کا لاشا۔ اجرکم اللہ، بس ختم ہو گئی مجلس، لیکن بیٹیوں والے بیٹھے ہیں، سنو کہ بیٹیوں والوں، حسین شہید ہوئے، خیموں میں آگ لگی، جلے ہوئے خیموں کے درمیان اہل حرم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے یہ محسوس کیا کہ باپ کے سینے پر سونے والی بچی نہیں ہے۔ کہا ام کلثوم سکینہ تمہارے پاس تو نہیں ہے؟ کہا نہیں بہن۔ کہا ام کلثوم تم سکینہ کو دائیں طرف دیکھتی ہوئی جاؤ، میں سکینہ کو بائیں طرف دیکھتی ہوئی جاتی ہوں، اس لیے کہ بھیا رخصت آخر کے وقت اسے میرے حوالے کر کے گیا تھا۔ عزاداروں علی کی دونوں بیٹیاں شام غریبہ میں آواز دیتی ہوئی چلی، سکینہ سکینہ سکینہ، اگر ہماری آواز سنو تو لبیک کہنا۔ لیکن بچی تو پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ خدا تمہیں سوائے علی محمد کے غم کے کوئی غم نہ دے۔ بس مجھے بتاؤ، ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں کہ بچی اب ہے کہاں؟ بتاؤ، جب
بچی کو نیند آنے لگی جب گوشوارے نوچے جا چکے، جب تماچے کھا چکی، تو آئی میدان میں کچلے ہوئے لاشیں پڑے تھے اور آگے کہنے لگی آئے نا ابھی میرا بابا کدھر ہے، میرا بابا کدھر ہے؟ جب کوئی آواز نہ آئی تو رک کے کہنے لگی بابا تم کہاں ہو، میں کیسے تمہاری لاشیں لگاؤں؟ ایک مرتبہ کٹے ہوئے سینے سے آواز آئی الیہ الیہ، بیٹی میرے پاس آ جا۔ بس آخری جملے کہتے ہیں کہ سینے پر سو گئی، مجھے معاف کرنا سینے میں اتنے تیر تھے کہ سکینہ سینے پہ نہ سو سکی، پہلو میں کہیں جگہ ملی اور سو گئی۔ شمر گزرا، شمر نے گسائی کی، بچی کی آنکھ کھلی، بڑھ کر لگی شمر مجھے تازیانے نہ مار۔ کہا جاؤ سکینہ اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ۔ چھوٹے بچے جنگلوں میں لاشوں کے قریب راتیں نہیں گزارتے۔ بس یہ میری آخری جملہ، بچی رونے لگی، کہا شمر مجھے میرے بابا کے لاشے کے پاس رکھنے دے، مجھے 3 تمنائیں پوری کرنا ہے۔ شمر گھبرا گیا، کہا وہ 3 تمنائیں کیا ہے؟ کہا میری پہلی تمنا یہ ہے کہ میرا بابا پیاسا